کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت ہم یہ سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آج کل فی زمانہ طرح طرح کے امراض یہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. ہیپاٹائٹس، تو کالا پیلا اور نہ جانے کتنی قسم کے یرقانوں کی قسمیں سامنے آ چکی ہیں. اس کے علاوہ ایسی بیماریاں جو گردے فیل ہو جانا اور طرح طرح کے امراض. اسی طرح آج کل ایک ڈینگی بیماری کے حوالے سے جو ہے تو ایک دفعہ پھر ایک اس کا شور مچا ہوا ہے اور کئی مریض اس طرح کے سامنے آ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی جو اس مرض سے محفوظ ہیں انہیں اس بیماری سے محفوظ رکھے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان امراض کا ہم روحانی علاج کے ذریعے اپنا پروٹیکشن کرنے کی آسان صورت نکال سکتے ہیں. کوئی مطلب ویکسینیشن کرواتا ہے، کوئی کچھ، تو ان کو بھی اختیار کیجئے کہ جس سے آپ کو بیماریوں سے تحفظ رہے، اور ان روحانی علاج کو بھی آپ اس کی پابندی فرمائیے کہ انشاءاللہ عز و جل اس روحانی ویکسین کے ذریعے بھی آپ ان امراض سے محفوظ رہنے کا سامان کر سکتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے مبلغ کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں کہ ان سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو جس سے اس طرح کے امراض سے محفوظ رہنے کی کوئی صورت ہو سکے. تو کیا ارشاد فرماتے ہیں، آج کل دیگر امراض کا تو سلسلہ رہتا ہی ہے، اس طرح ڈینگی امراض کی جو ہے تو اس ڈینگی فیور، ڈینگی بخار ہوتا ہے جس میں خون میں پلیٹلیٹس کی کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ اس حد تک اس کی طبیعت جو ہے تو وہ گر جاتی ہے کہ بعض اوقات بندہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے. تو ایسا کوئی وظیفہ جس سے اس مرض سے محفوظ رہنے کی بھی کوئی صورت ہو سکے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. اور آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک تعداد ہے جو طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہے، جی، پریشان ہیں، مطلب کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کہاں جائے کہاں نہ جائے، کہاں علاج کروائے. اور ایک اگر مرض لگ جاتا ہے تو اس کے لیے کئی ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. اور اس میں سے اس وقت جو عام طور پر ڈینگی کے نام سے جو مرض نکل پڑا ہے، اس سے ایک تعداد ہے جو خوفزدہ بھی ہے. جی، روحانی علاج کے سلسلے میں یہ ہے کہ روزانہ کوئی اللہ عز و جل کا جو اسماء الحسنہ میں سے نام ہے اس میں سے یا مہیمن یا مہیمن یا مہیمن
یہ 29 بار روزانہ جو پڑھ لیا کرے گا تو انشاءاللہ آفات اور پریشانیوں سے اسے تحفظ مل جائے گا۔ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ بہت ہی پیاری کتاب ہمارے شیخ طریقت امیر سنت کا مدنی پنصورہ، اس کے اندر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اللہ عز و جل کے نام کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ دل جمعی کے ساتھ، سوز و گداز کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کیا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آپ کی فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام طارق ہے اور میری والدہ کا نام ہے نور بی بی۔ میں سب سے بات کر رہا ہوں، مجھے استخارہ کروانا ہے، کام کے حالات کچھ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات بہتر فرما دے۔ طارق بھائی نہ صرف آپ کا استخارہ کریں گے بلکہ آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کریں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میں محمد شبیر بات کر رہا ہوں ضلع رحیمیہ خان سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ہر وقت سر میں درد رہتا ہے، مغرب کے بعد فوراً مجھے درد شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے مجھے کوئی تدبیر مجھے بتا دیں۔ اللہ رب العزت آپ کو درد سر سے شفا عطا فرمائے۔ شبیر بھائی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں، اور جو روحانی علاج بتایا جائے آپ اسے اپنے پاس لکھ بھی لیجئے تاکہ اس کے اوقات، اس کی تعداد اور اس کی میعاد وغیرہ یہ سب آپ کے پاس بصورت تحریر موجود ہو کہ قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر دو۔ تو اس طرح جب لکھ لیں گے آپ تو اس کو آپ کو مطلب اپنے حافظے پر بھروسہ کرتے ہوئے، انحصار کرتے ہوئے اگر وظیفہ آپ سنیں گے، ہو سکتا ہے اس کی وہ وظیفہ بھی ذہن سے نکل جائے، یا اس کی تعداد وغیرہ کتنی ہوں یا اس کے اوقات کیا ہیں وہ ذہن میں نہ رہ سکیں۔ تو برائے کرم آپ ان کو اپنے پاس لکھ بھی لیجئے۔ مزید کال چلا دیجئے۔ میرا نام عمران علی اطاری ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائی کو پیٹ میں درد 4-5 سال سے نہیں چھوڑ رہا۔ میرے بھائی کا نام کامران علی ہے، ماں کا نام وزیرہ اشارہ کر دو۔ اللہ رب العزت آپ کے بھائی کو پیٹ کے مرض سے نجات عطا فرمائے۔ کامران بھائی استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ علی رضا، میری والدہ کا نام ہے خالدہ بیگم۔ ہمارے گھر میں ہر وقت پریشانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرضے پہ قرضہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی گھریلو پریشانیاں بھی دور فرمائے اور بار قرض سے بھی خلاصی عطا فرمائے۔ علی رضا بھائی آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ ہمارے یہ اسلام بھائی شبیر بھائی یہ فرما رہے ہیں درد سر ان کو مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد یعنی سورج ڈھلنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد ان کو سر درد شروع ہو جاتا ہے، اور کئی ایسے مریض ہیں یعنی کہ جن کو بالخصوص انہی اوقات میں درد سر شروع ہوتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد ان کو درد سر وغیرہ کے معاملہ شروع ہوتے ہیں، اور رات میں جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ان کا درد سر بھی وقت کے ساتھ ساتھ اسی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو وہ نارمل ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی ایسا روحانی علاج، کوئی وظیفہ وغیرہ؟ صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ سر پر دم کر لیں، اور خود نہیں کر سکتے تو گھر میں کسی سے بھی کہہ کر اس کے عربی طرز کے مطابق جو ہمارے لبوں لے جائیں صحیح تلفظ کے ساتھ اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیں، اور اسی طرح مطلب یہ کہ دم بھی کر لیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر لکھ کر اسے اپنے سر پر پٹی کی طرح باندھ بھی لیں۔ اللہ نے چاہا تو یہ سر کا درد ان کا چلا جائے گا۔ یہ اتنا ماشاءاللہ آپ نے جو بسم اللہ شریف کا فرمایا کہ اس کو لکھ کر سر پہ باندھ لیں، یہ مجرب ہے یہ کہ درد سر کا مریض کا اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ میں لکھ کر اسے پلاسٹک کوٹنگ کر کے اگر اپنی ٹوپی میں سی لے اور وہ ٹوپی مستقل پہن کر رکھے، زی نصیب امامہ سجا لے۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے استخارے کا فرمایا، آپ کے استخارے کے جوابات بھی سنتے ہیں اور اس کے روحانی علاج بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی پہلا طارق بھائی کے حوالے سے تھا، کام کی پوزیشن ان کی ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے استخارے کے حوالے سے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کی جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے، رزق حلال ان کو عطا فرمائے۔ طارق بھائی آپ کا استخارہ ہوا، آپ کے استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے، رزق کے معاملات میں آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ آپ کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ پیش خدمت ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب
یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر 11 درود پاک کے ساتھ، بعد نماز عشاء قبلہ رو باوضو ننگے سر ایسی جگہ پڑھیے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو۔ تو یہ عمل آپ تا حصول مراد کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے یہ مسائل دور ہو جائیں گے، اور آپ کے کام کی جو پوزیشن ٹھیک نہیں ہے اللہ کے کرم سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے سبحان انشاءاللہ عز و جل۔ اگلے اسلام بھائی عمران علی بھائی، انہوں نے اپنے بھائی کے حوالے سے فرمایا کہ پیٹ کے درد کی شکایت ہے۔ جی تو کامران بھائی کا استخارہ ہوا، پیٹ کا درد ہے، بیماری کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو نا نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی شفا نصیب فرمائے۔ آمین۔ ان کے لیے کہ ان کے بھائی کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 بار، یہ صبح یا دوپہر شام کسی بھی وقت 60 بار یہ پڑھ لیا کریں جی انشاءاللہ عز و جل۔ نظر بد سے ان کو انشاءاللہ نظر بد دور ہو جائے گی۔ ساتھ ہی میرے شیخ طریقت امیر سنت نے مدنی پنصورے میں، مدنی پنصورہ جو آپ کی تحریر کردہ ہے، اس میں پیٹ کے درد کے حوالے سے بہت ہی پیارا وظیفہ تحریر فرمایا، یا عظیم یا عظیم، جو 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پانی پی لے انشاءاللہ عز و جل اس کے پیٹ کا درد دور ہو جائے گا۔ سبحان تو کوئی ان کے بھائی یا کوئی بھی جو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہوں پانی میں دم کر کے ان کو پلائیں، اور ساتھ ہی ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے جو مختلف جگہوں پہ لگتے ہیں وہاں سے رابطہ کریں، تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں، کارڈ کا عمل بھی کروائے، انشاءاللہ عز و جل ان کے پیٹ کا درد جو ہے وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ علی رضا بھائی کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ گھریلو پریشانیاں، بار قرص تلے دبے ہوئے، ان کے حوالے سے ہمارے علی رضا بھائی کا بھی استخارہ ہوا، ان کے ساتھ بھی کسی طرح کے مسائل نہیں آ رہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ان کے لیے کہ یہ پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، یا قہارو صبح شام جو ہے یہ 100 بار پڑھ لیا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ پریشانی دور کے ساتھ میں قرض کے حوالے سے بھی انہوں نے ارشاد فرمایا، تو قرض کے حوالے سے بہت ہی پیارا وظیفہ مدنی پنصورہ صفحہ نمبر 245 دعوت اسلامی کی یہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ہے، مدنی پنصورہ صفحہ نمبر 245۔ اس میں ایک وظیفہ تحریر ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح شام 100 بار اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کا قرض کا جو مسئلہ ہے یہ دور ہوگا، قرض سے انشاءاللہ عز و جل نجات حاصل ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھے گا کہ استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد رفیق ہے، امی کا نام رضیہ بھی ہے۔ میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پیر میں رائٹ سائڈ میں گھٹنے کے پیچھے سے اوپر کمر تک کا ایک رگ جیسا کھینچتے رہتا ہے، بہت زبردست کھینچتے رہتا ہے۔ اسی لیے میں ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تھا، 2 ایکس رے بھی نکال دیے وہ لوگ، اور وہ کچھ بھی نہیں ہے بولتا ہے ڈاکٹر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس تکلیف کو دور فرمائے رفیق بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرے بڑے بھائی ملک سے باہر گئے ہیں اور ادھر ان کا کام سیٹ نہیں ہو رہا، ان کا استخارہ کر دیں۔ میرے بھائی کا نام محمد طیب اتاری اور والدہ کا نام نسرین بی بی ہے، اور ہمارے گھر کے لوگ ایک عرصہ سے ٹھیک نہیں، مہربانی کر کے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ نام اسد علی اور والدہ کا نام زرینہ بیگم ہے۔ بھائی ہمارا کام بہت ہے پر پیسہ نہیں آتا، پیسہ آتا ہے کسی نہ کسی مشکل میں چلا جاتا ہے، پیسہ رہتا نہیں ہے، ابھی قرضہ ہی بہت دینا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بار قرض سے بھی سبکدوشی عطا فرمائے، اور جو آپ کا جو سرمایہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔
مدارب بول رہے ہیں گجرا والا سے. میری والدہ کا نام ہے منظورہ بھی. طبیعت نہیں صحیح رہتی, بغیر بیماری کوئی بھی نہیں ہے, میڈیکل کے حساب سے بیماری کوئی نہیں. یہ محمد اعظم بھائی منظورہ بی بی, ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی طبیعت سیٹ نہیں رہتی نا, ان کا جو سمجھ میں آیا مدعا, اور ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے, تو اس حوالے سے شاید یہ تشویش میں کہ کیا معاملہ تھا. ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کر دیتے. مزید کال چلا دیجیے. بھائی کا نام ہے شمریز احمد, والدہ کا نام ہے کشور سلطان. یہ 2 سال سے تقریباً سب کے لیے اپلائی کر رہے, کام نہیں ہو رہا. کیا ان کا جانا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عرب شریف جانا چاہ رہے ہیں, بہتر ہے یا نہیں, ابھی اس حوالے سے استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. بیٹی کا نام خدیجۃ الکبریٰ, والدہ کا نام نسیم اسلم, اور بیٹی 3-4 دن سے بیمار ہے. کبھی وامٹنگ آ جاتی ہے تو کبھی موشن, یہ نہیں رک رہے اس کے. اللہ رب العزت آپ کی مدنی منی کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے. ان کے جو امراض ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم عرض کر دیتے ہیں. جن جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا, آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں, اس دوران آپ درود شریف پڑھتے رہیے. اور جنہوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے, مثلا یہ ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے فرمایا کہ ان کے کاروباری پریشانی بھی ہے اور کام بند ہے, قرضہ جو ہے تو ان پر چڑھتا چلا جا رہا ہے. اس حوالے سے کیا روحانی علاج تجویز فرمائیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے ہمارے اسلامی بھائی پہ, اور ان کے لیے جو وظیفہ پیش خدمت ہے, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اسے غور سے سن لیں, یا چاہیں تو لکھ لیں, چاہیں تو مدنی پنسولہ سے اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. یا رزاق 550 مرتبہ فجر اور فجر کی نماز کی سنتوں اور فرض کے درمیان یہ وظیفہ پڑھنا ہے, اور دل جمعی کے ساتھ, دل سوزی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل ان کے کاروبار کی اور دیگر پریشانیاں انشاءاللہ عز و جل دور ہوگی. یہ پھر ایک مدنی منی کے حوالے سے کال تھی کہ یہ بیمار رہتی ہیں, ان کو مطلب وامٹنگ قے وغیرہ کی بھی شکایت ہے, ساتھ ہی کوئی دست وغیرہ کی پرابلمز ہے اس کے ساتھ. جی ایسا کوئی بیمار ہو نا, یا کسی طرح کی بیمار ہو, تو اس بیمار پر اول و آخر درود شریف پڑھ لیا جائے, اور 115 بار یا مکمینو 115 بار پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے. انشاءاللہ عز و جل کیسا بھی مرض ہوگا, اللہ نے چاہا تو انہیں شفا مل گی انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدن چینل کے ناظرین, آپ نے اپنے اپنے روحانی علاج سماعت فرمائے. اب آئیے, اب جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا ان کے استخاروں کے جوابات اور ان کے روحانی علاج سنتے ہیں. شفیق بھائی کے حوالے سے جو ہے تو ہم نے کال سنی ہے کہ ان کے پیر کے رائٹ سائڈ پر جو ہے تو تکلیف ہو رہی ہے, رگ کھینچتی ہے جیسے, تو اس کا کیا جواب آیا استخارے میں؟ اور رفیق بھائی کا استخارہ ہوا, ان کے استخارے میں گردش کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے. اسی طرح ہمارے آخری کالر جو تھے اسامہ اتاری, ان کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کے ساتھ بھی گردش کے معاملات آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں اسلامی بھائی کو صحت عطا فرمائے, بے چینیاں, پریشانیاں, جو امراض ہے انہیں دور فرمائے. ان دونوں اسلامی بھائی کے لیے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے, یا محیی یا ممیتو, یا محیی یا ممیتو. یہ روزانہ کسی بھی وقت 7 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس وظیفے کا معمول بنا لے, تا حصول مراد, تا حصول شفا. انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے ان کے یہ مسائل دور ہوں گے. ساتھ ہی ان کے لیے وہی مدنی مشورہ پیش خدمت ہے کہ اپنے قریب سے دعوت اسلامی کے تعویذات عطائیہ کے بستے پر حاضر ہو کر اپنا مسئلہ بیان کر کے وہاں سے تعویذات بھی حاصل کریں, کارڈ کا عمل بھی کروائیں. انشاءاللہ عز و جل ان کی برکت سے ان کی بیماریاں اور جو پریشانیاں ہیں, بے چینیاں ہیں, یہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر یہ اسلامی بھائی یہ مدنی منع تھے غالباً, انہوں نے اپنے بھائی محمد طیب کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے تھے کہ جو بیرون ملک ہیں اور وہاں یہ سیٹ نہیں ہو کے دے رہے, تو اس حوالے سے کیا جواب موصول ہوا؟ جی طیب بھائی کا استخارہ ہوا, ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے انہیں محفوظ فرمائے. وہ سیٹ نہیں ہو رہے, کام وغیرہ کی ترکیب نہیں بن پا رہی, تو ان کے لیے بھی وظیفہ پیش خدمت ہے. یا ذل جلال والاکرام
بہت ہی آسان سا بہت ہی پیارا وظیفہ ہے. یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا انشاءاللہ. تو یہ طیب بھائی اگر سن رہے ہیں تو یہ عمل کریں انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 100 بار یہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ دور ہوگا اور اس کے حالات ان کو نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. اعظم بھائی کے حوالے سے کیا استخارے میں جواب آیا؟ جی اعظم بھائی کے حوالے سے ہے کہ ان کی طبیعت اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، تو ان کے حوالے سے استخارہ ہوا. ان کے استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، کسی اور طرف نظر وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرمائے. یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کے اپنے پر دم کر لے، اور وقتاً فوقتاً 33 مرتبہ یا سلامو پانی میں دم کر کے اس کو پینے کی عادت بنا لے تو انشاءاللہ اس کے برکت سے ان کی بیماری دور ہو جائے. 33 مرتبہ یا سلام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں اور اس کو پی لینا. جی تو یہ ایک اور اسلام بھائی شمریز عرب شریف جانا ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ جی جی شمریز بھائی کے استخارے میں ان کا عرب شریف جانا بہتر آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. کیا اچھا ہو کہ عرب شریف کے سفر سے پہلے مدینہ قافلے کے مسافر ہی بن جائے، ماشاءاللہ وہاں بھی سفر کر لے، اس کے صدقے ان کو عرب شریف کا سفر نصیب ہو، مدینے کی حاضری نصیب ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. اب ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ عز و جل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل جن پریشان حالوں نے، مصیبت زدوں نے، بیماروں نے، قرض داروں نے، غم کے ماروں نے ہمیں کاز کی، یا اللہ ان کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، قرض داریاں، بے روزگاریاں دور فرما. یا اللہ عز و جل تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرما دے. یا اللہ عز و جل بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے. اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.